ایم کیو ایم پاکستان کے چیئرمین اور وفاقی وزیر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سے ملنے عزیز آباد میں ان کی رہائش گاہ پہنچے۔ گھر کی بالائی منزل پر اپنا آفس بنا رکھا ہے۔ مہاجر سیاست کی طلبہ تنظیم یا طلبہ ونگ، اس کے بھی آپ بانیوں میں، ایسا کیا ہوا کہ سیاست کو عروج پہ لے کے گئے اور پھر زوال کی طرف روانہ ہو گئے؟ کچھ طرز سیاست بھی بالکل مختلف سے تھا، اور جب ووٹرز ہمارے پاس موجود تھے اس وقت بھی ہم نے مڈل کلاس کی لیڈرشپ کو پہنچانے میں ہی ساری جد و جہد بھی کی، اور ابھی تک مجھے نہیں لگتا ہے کہ اگر ایم کیو ایم ناکام بھی ہو گئی تو اس کی طرز سیاستی پاکستان کو تمام مشکلات سے نکال سکتی ہے۔ اور ہم لوگ، آپ سب جانتے ہیں، جن لوگوں نے ایم کیو ایم بنائی ہے، اے پی ایم میں تھے، وہ زیادہ تر پروفیشنل کالجز کے لڑکے تھے، ڈاکٹرز، انجینئرز، فارمیسسٹ۔ تو یہ تو ہمارا پیشہ نہیں ہے سیاست کہ اس کی ناکامی کی بات کی جائے۔ ایک معاملہ شناخت کا تھا، آپ کو پتہ ہے، وہ ہم نے منوا لی ہے، تو ہم ناکام تو نہیں ہو سکتے۔ ہاں، سیاست میں شاید ناکام ہو جائیں، اس کے پاکستان کی مروجہ سیاست کے گر ہم سیکھ بھی نہیں پائے ہیں، تو ایسی ناکامی بھی نہیں کہلائے گی وہ۔ میں نے پہلی دفعہ آپ کو 1989 میں دیکھا، آپ بھوک ہڑتالی کیمپ لیڈ کر رہے تھے۔ حیدرآباد سے آپ کا تعلق ہے، پھر آپ نے ڈاکٹری پڑھی، ڈاکٹری پریکٹس بھی کی، اور پھر کیا واقعہ ہوا کہ آپ نے ڈاکٹری چھوڑ دی اور فل ٹائم سیاست میں آ گئے؟ میں جب سے میڈیکل کالج میں آیا ہوں 82 میں، تو اے پی مسو پٹا چکی تھی۔ جمعیت نے مار مار کے اس کو کراچی کے تمام تعلیمی اداروں سے نکال دیا تھا۔ میں کالج میں آیا تو میرے یونٹ انچارج تھے ڈاکٹر فاروق ستار، اور ڈاکٹر عمران فاروق جوائنٹ یونٹ انچارج تھے۔ یہ تو ٹیم تھی ہماری۔ وہ جو حالات تھے اس میں تو آپ دور نہیں رہ سکتے تھے، یا تو آپ کا پتھر دل ہوتا اور بہت زیادہ آپ سیلف سینٹرڈ ہوتے۔ آپ 4 دفعہ پہلے رکن قومی اسمبلی منتخب ہو چکے ہیں، اب 5ویں دفعہ آپ ایوان میں گئے ہیں اور وزیر بنے ہیں۔ گلی محلے کی سیاست اور جو ایوان کی سیاست ہے، اس میں کوئی فرق ہے؟ آپ کا سوال بڑا اہم ہے۔ میں 5ویں دفعہ رکن قومی اسمبلی بنا ہوں، اور میں نے 10 روپے بھی کسی الیکشن میں اپنے لیے استعمال نہیں کیے۔ یہ معجزہ تو پاکستان کو چھوڑیں، دنیائے سیاست میں کہیں نظر نہیں آئے گا۔ ہمارے ایوانوں میں بدقسمتی سے کسانوں کی نمائندگی جاگیردار کر رہا ہے، مزدور کی نمائندگی سرمایہ دار کر رہا ہے۔ پاکستان کی عوام کی نمائندگی کی بجائے خاندانوں کی نمائندگی ہے۔ لیکن الحمدللہ ایک حصہ ایسا ہے بھی قومی اسمبلی کا، جہاں مڈل کلاس کے وہ لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں جن کے ماں باپ کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، ان کو بھی نہیں جانتا تھا۔ اس جد و جہد کو، مقصد کو پہچان کے لوگوں نے ووٹ دیا اور ایوانوں میں پہنچے، اور ہم میں سے بہت سے لوگ ہو سکتا ہے تبدیل بھی ہوئے ہوں۔ بہت سے لوگ جس سوشل اسٹیٹس کے ساتھ آئے تھے سیاست میں، ابھی تک اس کو قائم رکھا ہوا ہے۔ کراچی اور حیدرآباد میں تشدد کی جو شدید لہر آئی، اس کو ایم کیو ایم سے جوڑا گیا۔ تو اگر فرض کریں یہ تشدد نہ آتا تو کیا ایم کیو ایم کی سیاست زیادہ کامیاب نہ ہوتی؟ بڑی اہم بات کی ہے آپ نے نا۔ آپ کے پروگرام کے ذریعے میں کم سے کم تاریخ ایک تسلسل کا نام ہے نا، اس کو تسلسل کے ساتھ دیکھا جائے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کم الفاظ میں کہ جن حالات کو ہماری پیداوار سمجھا جاتا ہے، دراصل ہم ان حالات کی پیداوار ہیں۔ اس کو صحیح سمت سے دیکھیں تو آپ کو تشدد ہماری جانب سے نظر نہیں آئے گا۔ اس کو سہنے میں، اس سے بچنے میں، اس سے لڑنے میں، اگر آپ کہتے ہیں کہ تشدد ہم نے قصبہ علی گڑھ میں ہم نے تھوڑی کہیں حملہ کیا تھا، ہماری بستیوں پہ حملہ کیا، ہم بچانے گئے ہیں، تو آپ اس کو تشدد قرار دے دیں تو ٹھیک ہے، میں اس سے مکمل طور پر ذمہ داری سے اپنے آپ کو بچا نہیں رہا ہوں۔ بعض صورتوں میں شاید اپنے آپ کو اس سے ڈسٹنس رکھا جا سکتا ہو۔ تو جو بہت ساری قومیتوں سے لڑائی کا جو ایشو ہے، ایم کیو ایم تو نہیں تھی نا اس وقت جب بشرا زیدی کا واقعہ ہوا، لیکن ایم کیو ایم کی سوچ تو آ گئی تھی نا۔ جو ایک شہر کی سوچ بن رہی تھی، اس کا اندازہ ایم کیو ایم نے پہلے سے لگا لیا تھا۔ اے پی ایم تو اتنی کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ جب ایم کیو ایم بن رہی تھی، میں عظیم بھائی سے کہتا تھا، عظیم بھائی یہ کون لوگ آئے گا؟ کراچی کے لوگ تو اپنے آپ سے، اپنے حالات سے بے خبر سے لوگ نظر آتے ہیں، لیکن جب کھمبے بجے ہیں نا، تو جو ہمیں ڈر تھا وہ ڈر آیا، اور وہ ہمارا جو چھوٹا سا خواب تھا وہ اچانک اس میں بہت لوگ راتوں رات آنا شروع ہو گئے۔ کتنی دفعہ جیل گئے ہیں اور کتنی دفعہ ملک سے بھاگنا پڑا؟
میرے دشمنوں کو بڑی شکایت ہے کہ میں ہاتھ نہیں آیا تو روپوش رہے بہت، اور ملک سے 3-4 دفعہ جانا پڑا۔ روپوش کہاں رہتے تھے اور وقت کیسے گزرتا تھا؟ جی میں ایک بار 6 جون 1993 کو نواز شریف صاحب جب دوبارہ کورٹ سے جیت کے وزیر اعظم بن گئے تو ہمارے خلاف یہاں آپریشن چل رہا تھا، تو انہوں نے مہربانی فرمائی، ہم لوگوں کو بلایا، میں ڈاکٹر فاروق ستار ہم گئے ملنے، پہلی دفعہ پاکستان PTV میں ہم لوگ نظر آئے بہت عرصے میں۔ تو جب ہم واپس جانے لگے، صبح 7 والی فلائٹ سے گئے تھے، شام 7 والی سے واپس 12 گھنٹے کے لیے گئے تھے۔ جب ایئرپورٹ واپس آئے پنڈی والے تو مجھے بتایا گیا کہ تم پہ 11 کیس بن گئے ہیں تو کچھ دن یہاں رک جاؤ۔ تو سہیل بھائی میں 12 گھنٹے کے لیے گیا تو 1.25 سال وہیں چھپا رہا۔ اسلام آباد، سوات، پنجاب کے گلیوں میں، محلوں میں، یہ مہاجر سے متحدہ میری وہاں کی روپوشی کا ثمر ہے۔ 93 کے انتخابات میں وہ MQM جہاں پر جس کو کراچی میں الیکشن لڑنا مشکل ہو رہا تھا، وہ NA1 پشاور 1 سے الیکشن لڑ رہی تھی۔ آپ تو الطاف بھائی کے پسندیدہ رہے ہیں اور آپ کو امریکہ سے بھی انہوں نے بلوایا واپس پاکستان، لیکن عمران فاروق کے قتل ہو، عظیم طارق صاحب کا قتل ہو، اس کو پارٹی کی اندرونی لڑائی بھی سمجھا جاتا رہا۔ اچھا 2 باتیں ہیں، ایک تو عمران فاروق والے معاملے کی تو کیونکہ برطانیہ میں واقعات تھے تو برطانیہ کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے تاکہ ہمارے پاس بھی کلیئرٹی ہو۔ میں عمران بھائی سے میرا 82 سے تعلق ہے، وہ ہمارے کالج کے تھے، ہم سے جونیئر تھے، فاروق بھائی ایک ہی کلاس کے تھے یہ، اور عظیم بھائی کا تو تعلق جو جہاں تک بنتا ہے تو وہ لوگ پکڑے گئے نا جن کا الزام تھا، تو پھر ان کو سزا کیوں نہیں ہو سکی؟ سزا تو بے نظیر کے قاتلوں کو نہیں ہوئی، لیاقت علی خان کے قاتلوں کو نہیں ہوئی۔ ہاں خیر ان کے قاتل تو اسی وقت مار دیے گئے تھے تو شاید اس لیے نہیں ہوئی، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ کوئی سازش نہیں کی گئی ہوگی، لیکن مکمل الزام کا ثابت ہونا باقی ہے۔ لیکن آپ کے پھر الطاف بھائی سے تو اختلافات تو ہوئے نا؟ اختلاف کا معاملہ نہیں ہے، ہم نے اگر انہوں نے ہمیں مڈل کلاس کے لوگوں کو یا اپر مڈل کلاس کے لوگوں کو ایوانوں میں بھیجا، شناخت دی، تو ہم نے بھی پوری زندگیاں دی ہیں نا ان کو، یہ ایک طرفہ معاملہ تو نہیں تھا۔ قوم نے بھی ان کو بڑا واپس محبتیں بھی دی ہیں اور اعتماد بھی دیا ہے، ووٹ بھی دیا ہے، تو آخری وقتوں میں ان کی بڑی ذمہ داری تھی۔ 22 اگست کا دن ہے نا، اس دن پاکستان کی حرمت پہ ایک سوال اٹھا تھا، تو MQM کی سیاست کی بنیاد اور محور ہی پاکستان ہے، اگر کوئی یہ سوال اٹھا دے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لیکن ڈاکٹر صاحب پھر آپ لوگ تو سوئے ہی ہوئے تھے کہ جس طرح سے الطاف بھائی کے مسلسل بیانات آ رہے تھے پرو انڈیا، پرو تشدد، پرو اینٹی اسٹیبلشمنٹ، تو آپ لوگ پھر کہاں تھے اس وقت؟ نہیں، جہاں تک جب تک ڈیفینڈ کیا جائے، یہ صرف 22 اگست کو تو نہیں ہوا نا، یہ تو ایک کنٹینیوٹی تھی۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ جب یہ سلسلہ شروع ہوا تھا تو پھر لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا تھا۔ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ 22 اگست کو کسی خوف کی وجہ سے لگ ہوگا، ہونا ہوتا تو 92 میں تو پورا آپریشن تھا ہمارے خلاف، تو کیوں نہیں ہم سب نے ساتھ چھوڑا؟ جب وہ خود اپنی ان پہ جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کا لحاظ کیے بغیر بہت سارے اقدامات ایسے کر رہے تھے جو کہ جس پہ کہ ہم سب کو مجبور ہونا پڑا۔ MQM لندن تو اور طرح سوچتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پارٹی اس لیے ٹوٹی کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گئے۔ یہ ان کو پھر بہت ساری باتیں پہلے کی بھی کرنی چاہیے۔ ہم اسٹیبلشمنٹ ایسی تو روپوش نہیں رہے نا، ایسی تو جلا وطن نہیں رہے، اگر دوستی کرنی ہوتی تو پہلے کی جا سکتی، اپنی پوری جوانیاں نہ گواتے۔ امریکہ میں میری آپ سے ملاقات ہوئی، آپ بہت عرصہ وہاں جلا وطن رہے، کیا روزگار تھا وہاں، کس طرح سے زندگی گزاری؟ کیونکہ میرا اسائلم تھا تو بہت لیٹ ہوا، تو میں 1-2 کلینکس کے ساتھ اٹیچ ہو کے وہ کام کر رہا تھا، لیکن وقفے سے جگہ بدلتی رہی معاملات۔ میں بیسیکلی شاید MQM کا پہلا اپر مڈل کلاس کا تھا، میرے والدین انڈین تھے، اور میں نے جس گھر میں آپ ہیں، میرے والد نے مجھے کبھی اتنے چھوٹے گھر میں نہیں رکھا تھا، جو زندگی میں اپنے بیٹے کو دے رہا ہوں میرے والد نے کم سے کم مجھے نہیں دی تھی۔ تو متقبل تھے کافی، بہتر تھا کہ والد صاحب انجینئر تھے، انڈین تھے، اور تو مجھے زیادہ نوکری کی بھی تلاش اس طرح نہیں تھی۔ پھر ان کی ایک کمپنی تھی ہمارا رجسٹرڈ، اور پھر ہمارے ساتھ ظلم یہ ہوا کہ جب آخری دفعہ رکنا پڑا ہے تو میرے والدین مجھ سے ملنے آئے ہوئے تھے، تو پارٹی نے کہا کہ ان کو بھی نہیں جانے دیں کہیں یہ شکار نہ ہو اس کا، تو وہ لوگ 10-15 دن کی، میں خود سہیل بھائی میں ایز اے فیڈرل منسٹر گیا ہوا تھا امریکہ، 1 ہفتے کے لیے گیا تھا، 14 سال بعد واپس آیا ہوں، اور یہ
14 سال ایک آپ نے شادی کتنی عمر میں کی؟ ہاں شادی میں 40 سال ہو گئے تھے میرے. اس کی وجہ کیا تھی؟ بس یہ 92 کے بعد تو بھاگ دوڑ کرتے رہے. 97 میں جب دوبارہ الیکشن لڑا ہے یہاں پہ اور وزیر بھی بنے, انتظار ہی کر رہے تھے کہ حالات دوبارہ تبدیل ہو گئے. کتنے بچے ہیں آپ؟ میرا ایک بیٹا. کتب بینی کے شوقین ہیں, اپنے دفتر میں ہی لائبریری بھی بنا رکھی ہے. واہ, غلام احمد پرویز صاحب پڑھتے ہیں آپ؟ میں سب کو پڑھتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, آپ کے جو پسندیدہ شعبہ ہے کتاب پڑھنے کا وہ کون سا ہے؟ علم کے تو ساری جہتوں کو ہی پڑھنا چاہیے, اس میں مذہب بھی شامل ہے. اور یہ فرمائیں کہ کون سی ایسی کتاب ہے جو آپ ریکمینڈ کریں گے جو آپ کو بہت پسند آئی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر قرآن کریم کے بعد اگر آپ سیاسی اور جد و جہد کی تاریخ میں ماں کتاب کو ہم سب نے رٹا ہوا ہے, میکسم گورکی کی ماں کو. روسی انقلاب کے ساتھ بھی اس کو جوڑا جی ہم بہت اہم ہیں. تو کچھ ایسی بھی ہیں کہ جیسے کہ الکیمسٹ لکھی گئی ہے, مجھے نہیں پتا کہ اس کتاب میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے. ایک عجیب سی سرخوشی جو ہوتی ہے اس کے آخر میں ملتی ہے ہمیں, جو ایک برازیلین اس نے لکھا اور اس کو اس میں نوبل پرائز بھی ملا. چھوٹے سے خوشحال گھرانے کے مالک ہیں. خالد مقبول صاحب سے شادی کیسے ہوئی اور کیسے ایک دوسرے کو پسند کیا, اور آپ کی عمر کتنی تھی, ان کی کتنی؟ شادی بس نصیب میں تھا, ستارے نصیب میں یہ تھے, ان کے میں تھی. آپ نے ڈاکٹر صاحب کو پہلے دیکھا؟ ہاں, ہم ان کی اسپیچز سننے جاتے تھے بہت شوق سے. میرے ابو تو بہت زیادہ فین تھے, وہ کہتے تھے کیا دیکھنا تقریر کی لذت. اچھا. کہ جو انہوں نے کہا ہم نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی ہمارے دل میں. تو یہ ہم ان کی اسپیچز سننے جاتے تھے, لیڈر تھے ہمارے. یہ اتنی ارینج شادی تھی کہ ان کی اماں نے مجھے مبارکباد دی تھی, مجھے پتہ لگا کہ میری منگنی ہو گئی ہے. تو آپ کو نہیں پتا تھا؟ یہ کوئی یقین شاید نہ کرے, میرے والدین میرے سامنے گئے, یہ بتا کے نہیں گیا کہ کہاں جا رہے ہیں. عمروں کا کتنا فرق ہے؟ یہ اس وقت تھیں 28 سال کی ہیں. اچھا, یہ 28 سال کی تھیں اور آپ 40 سال کے تھے. تو ڈاکٹر صاحب کی سب سے اچھی بات کیا ہے؟ کیئرنگ ہے, اور کہ ساری ذمہ داری لے لیتے ہیں اور پتہ نہیں چلنے دیتے. لڑائی ہوتی ہے کن باتوں پر ہوتی ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہوتی ہے. چھوٹی باتوں پہ ہوتی ہے. ٹائم کی ذمہ زیادہ ہوتا ہے, ٹائم کے لیے ہی زیادہ ہوتا ہے. کہ جیسا کہ اسلام آباد میں زیادہ رہنا ہے تو ہمیں وہاں رکھیں, کراچی میں زیادہ رہنا ہے تو ہمیں کراچی میں رکھیں. ایسا نہ ہو کہ ورنہ پھر ہم امریکہ میں ہی صحیح ہیں اگر ٹائم نہیں دے رہے تو. آپ کہاں پلی بڑھی؟ پلی بڑھی میں سعودیہ میں بھی, کراچی میں بھی, اور سب سے زیادہ امریکہ میں. کتنے سال امریکہ میں رہی؟ امریکہ میں آئی ہوں 20 ایئرس. تو یہاں آ کے دل لگ گیا؟ دل یہ کہ ہاں دونوں کا ان کے ساتھ ہے تو صحیح ہے. اچھا, جب یہ دور جائیں پھر نہیں. ہاں. ان کی خرابی کیا ہے؟ ہاں, وقت کے ساتھ ساتھ شاید وہ میری اپنی خرابیاں بھی ہوں کہ میں جیسے جیسے سمجھ میں آتی گئیں چیزیں تو ان کا جو بھی ناراضگیاں تھیں وہ دور ہوتی چلی گئیں. کیا ان کی پسند ہے جس کا آپ خیال رکھتے ہیں کھانے میں, پینے میں, زندگی میں؟ سرو کرنا میرا زیادہ وہ ہوتا ہے کہ ان کے کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ ذرا اس طرح کی ہیں کہ نہاری اور جو باہر وہ ہوتے ہیں نا کہ بہت اسپیشل جو آرام سے آپ گھر میں نہیں بنا سکتے, اس طرح کی جو ہے زیادہ ہے. ورنہ گھر میں ہوتے ہیں تو بس آم, دال, چاول, اس طرح کی زیادہ فرمائش ہوتی ہے کہ وہ ہلکا پھلکا. باہر کی چیزیں زیادہ ہیں تو بس ان کا یہ ہوتا ہے کہ چیزیں ٹائم پہ مجھے, جیسے مجھے میں ہوں تو میرا خیال رکھو سامنے ہوں. گھرداری آپ چلاتی ہیں یا پیسے خود ہی خرچ کرتے ہیں؟ نہیں, خود بھی کرتے ہیں, دے کر مل کے ہی ہوتا ہے زیادہ تر. آپ کو شکایت ہوتی ہے تھوڑے دیے؟ ہاں, میں اس میں شکایت نہیں کرتی, مانگ لیتی ہوں اور دے دیتے ہیں. نہیں ہوتے تو نہیں دے پاتے تو انڈرسٹینڈ کر لیتی ہوں. اچھا, گڈ, ویری گڈ. بابا میں مجھے خرابیاں تو مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن ابو تو بڑے اچھے ہیں. اچھا, کیا اچھائی ہیں بتاؤ؟ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, پتہ ہے مشکل ہے ان کے لیے ٹائم اسپینڈ کرنا, پھر بھی ٹائم اسپینڈ نکالتے ہیں ٹائم میرے لیے, اور کبھی کچھ مجھے کم محسوس نہیں کرتے. کیا باتیں آپ سے کرتے ہیں بیٹھ کے, کیا سمجھاتے ہیں؟
گورنمنٹ کے اس کے حساب سے زیادہ کمیونزم کیا ہوتا ہے, کیپٹلزم کیا ہوتا ہے, کس چیز کا ہمیں فرق سمجھنا ہونا چاہیے سب کا. ان کو نہیں بٹھا کے ساتھ میں, جیسے ساری اترگل میں نے پھر ساتھ دکھایا ان کو بیٹھ کے. مشکل کام تھا لیکن کووڈ کا دور تھا تو ہم نے آسانی سے دیکھ لیا. موویز وغیرہ بیٹھ کے ساتھ دیکھتے ہیں. بیٹے کیا بننا چاہتے ہو؟ لاء کی طرف ہے میرا تو ایسا, بیرسٹر بنوں گا. ابھی تو لاء پڑھوں گا, ابھی تو میں نے لیا ہے وہ کامرس, تو پھر اس کے آگے آ کے انشاءاللہ لاء. ہمارے خاندان میں کوئی بھی ڈاکٹر, میرے والد اور سب کے زیادہ تر انجینئر سے, میں ڈاکٹر بنا, پھر سب ڈاکٹر بنے, تو اب یہ لاء پہ تو جانا چاہ رہے ہیں. تو بیٹے سیاست میں دلچسپی نہیں ہے؟ نہیں, سیاست نہیں کرنی. کیوں؟ شوق نہیں مجھے اتنا, گنجائش بھی نہیں ہے MQ میں موروثی سیاست کی. پرندوں کا شوق ہے, انہیں گھر میں پال بھی رکھا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ چڑیاں طوطے کس کا شوق ہے؟ یہ بیگم صاحبہ کا. اچھا, تو کیا ان کی آواز آپ کو اچھی لگتی ہے, آتی ہے؟ اب تو کبھی کبھی کوئل بھی آ جاتی ہے. ان کی آواز سے ہم آواز ہونے سودنگ قسم کی آوازیں ہوتی ہیں, تو آپ کی میرے خیال ہے صحت کے لیے بھی شاید اچھی ہوتی ہیں. گھر کے پاس ہی لال قلعہ پارک کی تعمیر کروا رہے ہیں. پارک کے تعمیراتی کام کا جائزہ لیا. روانہ ہوئے. ڈاکٹر صاحب زندگی میں ایک سب سے مشکل وقت کب دیکھا اور سب سے زیادہ آسان اور خوشی کا موقع کب آیا؟ ایک بڑا اہم مرحلہ تھا جب یہ ہم لوگ 8 اگست 1986 کو جلسہ کرنے جا رہے تھے. تو بڑا اس میں خدشات تھے کہ جلسہ کامیاب ہو یا نہ ہو. جمعے کو جلسہ تھا, جمعرات کو طوفانی بارشیں شروع ہو گئی تھی, اور لیکن جب جلسہ گاہ بھر گیا اور طوفانی بارشیں بھی ہوتی رہیں اور لوگ بیٹھے رہے, تو ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ایک نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے. اور مشکل وقت تو اچانک ہی ہم لوگ حکومت میں تھے, حکومت کا حصہ تھے. MQ اپنی الیکشن سویپ کر گئی تھی, 100% اس کے پاس مینڈیٹ تھا, اور ہمارے خلاف راتوں رات پتہ لگا کہ آپریشن شروع ہو چکا ہے. تو وہ بڑا مشکل مرحلہ تھا. اور آپ کے اثاثے کتنے ہیں, کتنی دولت ہے آپ کے پاس؟ ماشاءاللہ متمول گھرانے سے آپ کا تعلق ہے. آپ کتنے پیسے ہیں؟ میرے پاس ایک مشترکہ گھر ہے میرے والدین کا. یہاں پہ کراچی میں, حیدرآباد؟ نہیں, کراچی میں. حیدرآباد گئے تو دونوں مکان بک گئے تھے, اور والد صاحب کا کاروبار بھی, گوڈاؤن بھی, سب بک گئے. کراچی میں بھی 2 تھے بہنوں کے نام پہ, وہ بھی پھر بیچنے پڑ گئے تھے ہمیں. تو ایک مکان یہ ہے, اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں یہی. پیسے کتنے ہیں آپ کے پاس؟ میرے خیال ہے 1 کروڑ کے قریب تو ہوں گے بینکوں میں, بینک میں. اور یہ امریکہ سے لائے ہیں؟ کچھ امریکہ سے لائے تھے, کچھ یہاں پہ ہم نے, کچھ یہاں کی چیزیں تھیں اور پیرنٹس کے پاس تھے, پھر ہم نے بھی اتنے عرصے میں جمع کیا, بڑے احتیاط سے خرچ کیا. ڈاکٹر صاحب جو امریکہ میں رہتے تھے تو بڑا گھر تھا آپ کا, اب بالکل چھوٹا گھر ہے, تو یہ فرق محسوس نہیں کرتے؟ کہتے ہیں نا کوچے میں قفس کے مجھے آرام بہت ہے. تو بڑے گھر میرا خیال ہے اب میں جس نئے دور میں داخل ہو رہا ہوں اس میں تو بوجھل کر دیں گے. لیکن آپ تو بڑے گھروں میں رہے ہیں نا؟ جی, میں میرے والدین نے مجھے اتنے چھوٹے گھر میں نہیں رکھا تھا, لیکن گھر میرے لیے بہت کافی اور امانت ہے. امریکہ کا گھر کتنا بڑا تھا؟ وہ آدھے ایکڑ پہ ہوگا. تو یہ کتنے جگہ؟ یہ 120 گز. ڈاکٹر صاحب زندگی موت کا کھیل کھیلا ہے آپ نے؟ جی ہاں. کبھی خود اسلحہ چلایا یا ٹریننگ لی؟ میں نے اپنے پاس خود کبھی نہیں رکھا. چلانا آتا ہے؟ چلا سکتا ہوں. ہاں. کیا؟ پسٹل وسٹل تو دیکھی ہوئی چیز ہے, چلایا اور چلانے آنی بھی چاہیے آپ کو اپنی سیلف ڈیفینس کے لیے. تو لیکن میں نے پھر تہیہ کر لیا تھا کہ اپنے لیے نہیں رکھوں گا کبھی بھی اسلحہ. ڈاکٹر صاحب لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ, جب MQM تشدد کے دور میں تھی, الطاف بھائی کا طوطی بولتا تھا, آپ اس وقت کیوں نہیں بولتے تھے؟ کوئی اختلاف کرتے تھے آپ لوگ؟ اختلاف کرتا تھا جناب, اختلاف کرتا تھا. اور جب ان کی ذہنی اور لندن جانے کے بعد الطاف حسین میں بہت زیادہ تبدیلی آئی. پہلے تو پورا بحث بھی ہوتی تھی. مجھے یاد ہے کہ 88 میں وہ اپنی پسند کے بہت سارے لوگوں کو الیکشن میں ٹکٹ نہیں دے سکے کیونکہ پارٹی کی اکثریت کا فیصلہ مختلف تھا. تو یہ گنجائش بہت تھی MQM میں. لیکن یہ 92 کے آپریشن نے وہ ہم سب کو تو مشکلات کا شکار کر دیا, اور جو کچھ قوم کے ساتھ ہوا, تنظیم کے ساتھ ہوا, کارکنوں کے ساتھ ہوا, اس کا سارا ایڈوانٹیج
ان کے پاس چلا گیا. 1992 کے بعد آپ اختلاف کرتے رہے؟ دو طرح سے ہوتے ہیں نا. ایک بار تو وہ رکھ دیتے تھے کہ یہ ہونا ہے, اس پہ اپنی اپنی رائے دے دیں. تو یہ رائے تو مختلف ہوتی تھی اور ان کی رائے سے مختلف ہم نے 97 کے الیکشن بھی جو ہے ان کی رائے تھی کہ نہ لڑا جائے. ہم سب نے کنونس کیا کہ لڑا جائے اور یہ سب کی مختلف اختلاف رائے تھی اور انہوں نے پھر مانا یہ بات ہماری. ڈاکٹر عمران فاروق کے بعد بھی آپ لوگوں سے کوئی کبھی رائے طلب کی انہوں نے کہ یہ کیا ہوا کیسے؟ اچھا, میں بنیادی طور پہ تو اس وقت امریکہ میں تھا اور یہاں کے معاملات سے میں مختلف, اور سچی بات ہے میں ذہنی طور پہ تو فاصلہ کر گیا تھا اسی وقت امریکہ میں یا اس واقعے سے. جس دن عمران فاروق کا واقعہ ہوا ہے تو میں نے اسی دن ہی ایک تقریب تھی تو میں نے کہا تھا کہ اب ایم کیو پہلے جیسی نہیں رہ جائے گی, اور نہیں رہی پہلے جیسے. مجھے لگا کہ یہ بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے. اور آپ ان کا کریکٹر دیکھیں کہ اتنا طاقتور شخصیت ہونے کے باوجود ان سے کوئی وابستہ مالی. عمران فاروق کی بات کر جی, کہ ان کی فیملی کس غربت میں رہ رہی ہے. وہ خود آخری وقتوں میں جن حالات سے گزر رہے تھے, اپنی نوکری کر رہے تھے, اپنے گھر کے سامان لا رہے تھے اور بہت چھوٹے سے گھر میں رہ رہے تھے. ان کی فیملی سے کبھی آپ کا رابطہ ہوا؟ میرا براہ راست رابطہ نہیں ہوا. تنظیم رابطے میں رہی ہے. پھر یہ 22 اگست کے بعد تو پھر ہر چیز تبدیل ہوتی چلی گئی. کیا الطاف بھائی کا ووٹ بینک کبھی بھی ہے کراچی میں یا سارا آپ لوگ لے گئے ہیں؟ میں نے تو کہا تھا ان کو بھائی ووٹ الیکشن لڑنے کا موقع دیا جائے تاکہ اس بات کی وضاحت ہو جائے. جو 2018 کا الیکشن تھا گو کہ ہمیں ہرا دیا کہ, لیکن ہمیں ووٹ تقریباً اتنے ہی پڑے جو پہلے ادوار میں پڑے جاتے تھے. تو ہم کراچی میں شاید ووٹ کی تعداد ہماری سب سے زیادہ ہو, عمران صاحب سے, خان صاحب سے بھی زیادہ ہو, لیکن نشستیں زیادہ ان کی تھی. ڈاکٹر صاحب جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ تو بہت الزام لگاتے ہیں کہ 20 سے 24 میں ایم کیو ایم ایک بھی سیٹ نہیں جیتی, انہیں تو بس سیٹیں دے دی گئی. اچھا, وہ یہ کہنے میں اقبال جانب ہے, لیکن اگر سچائی سے یہ بتا سکیں کہ 2018 میں کیا کوئی وہ سیٹ جیتے تھے کراچی سے؟ اگر نہیں جیتے تو یہ اعتراض نہیں کر سکتے, اور ہم بڑے دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ووٹ بینک تو 2018 میں بھی انٹیکٹ تھا. ہم ہار گئے نا, لیکن 60,000 ووٹ لیے ہوئے تھے نا, آپ 61 لے لیے اور 400 ووٹوں سے کہیں جیتے, کہیں 800 ووٹوں سے جیتے. اس کا مطلب نمبر 2 پارٹی تو تھے نا, بالکل فارغ تو نہیں ہو گئے تھے. متحدہ اور اسٹیبلشمنٹ کی ماضی میں ظاہر ہے بڑی مخاصمت رہی, آپریشن بھی ہوئے, اب کیسے تعلقات ہیں؟ اب آپ کی آپس میں کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ 22 اگست کو وہ ہم نے سب کچھ کر دیا تھا جس کے بعد ہمارے تعلقات اچھے ہو جانے چاہیے تھے, لیکن نہیں ہوئے. اس میں ٹائم لگا. ہمارے ابھی تک آفیسز سیل ہیں سارے جتنے. جو الطاف حسین وہ جو کچھ الطاف حسین نے کیا بھگتا ہم نے ان سے علیحدگی کا فیصلہ کرنے کے باوجود. آفس سارے ہمارے سیل ہیں ابھی بھی. تقریباً 100 کارکنان لاپتہ ہیں ابھی بھی. آپ بتائیے پی ٹی آئی کی کتنے آفیسز سیل ہیں, کتنے لوگ لاپتہ ہیں؟ ہمارے تو 10 سال والے بھی بہت سارے ابھی تک لاپتہ ہیں. مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے سہیل بھائی کہ اگر پاکستان میں جتنے ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے جائیں گے نا اتنی پولرائزیشن بڑھ جائے گی. تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہ کرائیں, آپ پولرائزیشن کو ایڈریس کریں, اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. اور جب تک پورے ملک کو برابر کا وفادار, برابر کا حقدار نہیں سمجھیں گے, یہ ملک آگے نہیں بڑھا جا سکتا. یہ ملک صرف انصاف سے جوڑا رکھا جا سکتا ہے. این ایچ یونیورسٹی آئے, چانسلر انجینئر فرت محمد خان نے استقبال کیا. شجرکاری مہم میں اپنے نام سے پودا لگایا. آپ وفاقی وزیر تعلیم بھی ہیں, تو کراچی کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے کیا منصوبے لا رہے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیے, ایک تو اسلام آباد میں تو یونیورسٹیوں کی تعداد کم نہیں ہے پاکستان میں, اس کے مقدار کا مسئلہ نہیں ہے, معیار کا مسئلہ ہے, تو اس کو درست کرنا ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے 25,000 آئی ٹی کی گریجویٹ نکل رہے ہیں اور 5,000 کو جاب مل رہی ہے. دنیا میں کروڑوں کی شارٹیج ہے, یعنی ہم ان کو وہ کچھ نہیں پڑھا رہے جو کہ آج پڑھانا چاہیے. تو میں کراچی میں گزشتہ 15 سال میں تو ظلم کی ایک داستان ہے. تعلیم کے دروازے اور روزگار کے دروازے شہر پہ بالکل بند ہے, جو پورے ملک کو روزگار فراہم کرتا ہے. تو انشاءاللہ مختلف جگہوں سے اہم
یونیورسٹیوں میں کیمپس لا رہے ہیں، کم سے کم 8 سے 12 یونیورسٹیوں کا ہمارا پلان ہے. آپ کے لاہور کی جو نیشنل کالج آف آرٹس ہے وہ آ رہا ہے کراچی میں، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن اینڈ ڈیزائن لاہور سے آ رہا ہے، فیصل آباد کا جو نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی ہے وہ آ رہی ہے، نیشنل نیو ٹیک آ جائے گی انشاءاللہ، نیشنل اسکل یونیورسٹی آ جائے گی. کانفرنس روم میں آئے، سینئر سٹاف کے ساتھ میٹنگ کی، اساتذہ کی تجاویز سنی. ایک یونیورسٹی ہی ہمارے لیے شاید کافی نہیں ہے، ہمیں اب تک کئی یونیورسٹیاں بنا لینی چاہیے تھی، اور شاید اسی خوف سے ہمارے راستے بار بار روکے گئے. انشاءاللہ اچھا وقت آئے گا تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان ایسے لوگوں کو، ایسی کلاس کو کہ جن کو آج یونیورسٹی میں پڑھنا ان کے لیے خواب ہو، ان کے لیے بھی مواقع نکالیں گے. ڈاکٹر صاحب، آپ ماشاءاللہ بڑے، آپ کا چہرہ تمتمارا ہوتا تھا، اچانک آپ کا وزن گر گیا، کیا کوئی مسئلہ ہے، بیماری ہے؟ میرا خیال ہے اب تو شاید وہ درست ہو گئی ہے. ہو گیا تھا مسئلہ، ہاں. پاکستان جب میں آیا ہوں تو اس کے چند مہینے بعد مجھے لگا کہ مجھے کھانا کھانے میں تکلیف ہو رہی ہے، تو تھوڑا پاکستانی ڈاکٹروں نے تشخیص میں دیر کر دی، مجھے خود ہی کروانا پڑا کہ بھئی مونومیٹری کرائیں تاکہ یہ اوسوفیگس جو ہے کھانے کی نالی اس کا پراپر کام کر رہی ہے. نہیں تو پتہ لگا وہ پیرالائز ہو گئی تھی، اس کو ایکلیزیا کہتے ہیں. یہ کسی، میرا خیال ہے 10 لاکھ لوگوں میں سے کسی اکا دکا لوگوں کو ہوتی ہے. تو پاکستان میں اس کا تجربہ نہیں تھا. ایز اے ڈاکٹر میں پہلا ہی پیشنٹ ہوں جس کو میں نے دیکھا ہے. تو اب میں بہتر ہوں. ابھی میں نے لندن سے علاج کروایا آپ نے؟ میں نے، ہاں، میرے وہاں پہ بہت سارے کلاس فیلوز اور ایون میرے شاگرد بھی اب تو وہاں پہ وہ ہیں، سرجن ہیں. ان کی مدد سے میں نے بڑی آسانی سے میرا ایک آپریشن ہو گیا جو خاصا. کتنے پیسے لگے؟ میرا خیال ہے ملا جلا کے بھی لگے ہوں گے تو 10 سے 15 ہزار پاؤنڈ کے درمیان. آپ تو اس وقت MNA تھے، وزیر تھے، سرکاری خرچے پر ہی کروایا ہوگا؟ نہیں جناب، سرکاری خرچے پہ نہیں کرایا. اور یہ میں برملا اس بات کا اظہار کروں گا اور شکریہ بھی تک کروں گا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے مجھ سے کئی بار حکم کے درجے پہ انہوں نے جا کے کہا کہ نہیں، آپ کو ہم کروائیں گے اور آپ جائیں. تو جب تک میں خود انتظام کرنے کے قابل نہیں ہوا میں نے آپریشن نہیں کروایا. اور کہیں ہمارے جانے کے بعد لوگوں کو پتہ ہونا کہ ہم نے وہ بہت ساری سہولتیں جو کہ قانون نے دی ہوئی ہیں ہم ان کو بھی جائز نہیں. MQM پاکستان کے فلاحی ادارے خدمت خلق فاؤنڈیشن کے اسپتال پہنچے. یہاں بھی شجرکاری مہم میں حصہ لیا. لیاقت میڈیکل کالج آف میڈیسن اینڈ ڈینٹل کا دورہ کیا. یہاں دانتوں کا سستا ترین علاج ہوتا ہے. نرسری میں آئے، بچوں کے ICU کا بھی دورہ کیا. لیاقت آباد فاروق اعظم پارک میں آئے، پودا لگایا. آبائی قبرستان پہنچے، والد والدہ کی قبر پر پھول چڑھائے.
فاتحہ خوانی کی۔ آپ کے گارڈ کدھر ہیں؟ کراچی میں تو سنا ہے لا اینڈ آرڈر بہت خراب ہے، اسٹریٹ کرائمز ہیں، لیکن آپ گارڈوں کے بغیر پھر رہے ہیں۔ کراچی میں چور اور سپاہی دونوں کا تعلق کراچی سے نہیں ہے۔ وہ کیسے ہے جی ڈاکٹر صاحب؟ اب تو سنا ہے کہ اب تو جو پولیس والے بھی اب جن کی پوسٹنگ ہوتی ہے کراچی میں، وہ اپنے ساتھ اپنے علاقے کے ڈاکو بھی ساتھ لے کے آتے ہیں، اور یہ مذاق سے زیادہ والی اہم بات ہے، اور یہی وجہ ہے کراچی پولیس میں کوئی کراچی والا نہیں ہے۔ آپ نے بھرتی تو کافی کروائے تھے ایم کیو ایم نے۔ جی اب تو گئے گزرے دنوں کی بات ہے، 15 سال سے پیپلز پارٹی کی حکمرانی ہے، اور اس میں تو اس کے حکمرانی کے دور میں تو کوئی ایک آدمی بھی پولیس میں کراچی شہر کا نہیں ہوا ہے۔ پھر یہاں پہ جعلی ڈومیسائل بنانے کا جو پورا کاروبار ہے، جو 40% کوٹا سندھ کے شہری علاقوں کا ہے، اس میں وہ بھی تقریباً سارا جعلی ڈومیسائلوں کی نظر آ گیا ہے۔ گھر واپس پہنچے، دوپہر کے کھانے میں مزیدار بریانی و حلیم اور چکن کڑھائی سے تواضع کی گئی۔ بہادر آباد میں بنائے گئے ایم کیو ایم پاکستان کے عارضی دفتر پہنچے، کارکنان نے استقبال کیا، پاکستان کا جھنڈا لہرایا، معذور افراد سے ملاقات کی، عام لوگوں کی شکایات سنی، اپنے دفتر میں آئے۔ اس کے کتنے لوگ رجسٹرڈ ہیں جو اس کے ورکر ہیں اور ووٹر ہیں؟ میرا خیال ہے 10,000 کے قریب تو رجسٹرڈ ہیں، لیکن اس سے زیادہ کی تعداد ہے، لیکن جو باقاعدہ رجسٹرڈ ہیں الیکشن کمیشن میں، ان کی تعداد 10,000 سے زیادہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب وہ کیا جادو ہے جس نے مصطفیٰ کمال کو، ڈاکٹر فاروق ستار کو اور سارے گروپوں کو آپ کے نیچے اکٹھا کر دیا؟ سب کی تو الگ الگ سمت تھی۔ نہیں، سمت نہیں، جبر ایک طرح کا تھا، تو مختلف سمتوں میں لوگوں کو دوڑنا پڑا، اور پھر جو ایک لیول آف ڈسپلن تھا اس کا متاثر ہونا بھی فطری عمل تھا۔ تو ہم سب نے ریئلائز کیا کہ ہماری تقسیم کے تاثر سے منصوبہ سازوں کو ہمارے مینڈیٹ کو تقسیم کرنے کا بہانہ مل رہا ہے۔ کون ہے منصوبہ ساز آپ کے خلاف؟ بہت سارے ہی ہیں، یہ پورا نظامی ہے۔ دیکھیں دو طرح کے لوگ ہیں نا بھائی پاکستان میں، ایک نظام دشمن ہے اور جو ایک عوام دشمن ہے۔ تو جو نظام دشمن ہوتے ہیں نا، ان کو عوام دشمن قرار دے دیا جاتا ہے۔ دیکھیں جب پہلا تھا آپ کا نیریٹو پرانا ایم کیو ایم کا، وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھا، اب تو اسٹیبلشمنٹ سے آپ کی دوستی ہے، تو اب نظام ہے آپ کے کیسے خلاف ہے؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ ہمارے خلاف اگر نہیں ہے تو اس کی مہربانی ہے، اچھی بات ہے، ہم نے اپنا طرز تو نہیں بدلا ہے نا ایک ایسے موقع پہ، اور ہم پاکستان کے خلاف تو کبھی آپ نے ہم لوگوں کو بات کرتے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ نظام کے خلاف بات کرنا، پاکستان کے خلاف بات کرنا تو نہیں ہو سکتا ہے نا۔ بہت سے لوگوں کے لیے سمجھنا بہت مشکل ہے کہ ایم کیو ایم جب کوئی حکومت جانے والی ہوتی ہے اسے چھوڑ دیتی ہے، اور جب کوئی نئی حکومت آتی ہے اس میں شامل ہو جاتی ہے، ایسا کیوں؟ دو باتیں ہیں، ایک تو کبھی بھی ایسے دور میں جب حکومت کو بنانے کے لیے ہماری ضرورت نہ پڑ رہی ہو، ہم کبھی نہیں گئے۔ ہم 24 ایم این ایس تھے نواز شریف صاحب کے جب آخری دفعہ وزیر اعظم رہے، تو ان کی خواہش تھی ایم کیو ایم کو لینے کی، لیکن ایم کیو ایم نہیں گئی، اپوزیشن میں بیٹھی رہی۔ 2 دفعہ عمران خان کی حکومت میں جانے میں ہمارے لیے بڑی مشکل تھی، بڑی ایک ریزنٹمنٹ اور ایک بڑی تاریخ تھی اختلاف کی، اس کے باوجود میں گئے تھے۔ اگر ہم نہ جاتے تو یہ جمہوریت کے لپٹ جانے کا خطرہ تھا، تو کبھی کبھی حکومتیں بچانے کے لیے نہیں، جمہوریت بچانے کے لیے بھی گئے۔ تو جانا بھی چاہیے، لوگ یہاں ہمیں صرف اپوزیشن میں بھیجنے کے لیے تو نہیں بھیجتے ہیں۔ کہتے ہیں تشدد کا جو عنصر تھا تو اسلحوں کے انبار نکلے، اسلحے کے انبار نکلے، اس پہ میں تفصیل سے نہیں جاؤں گا، کس کے نکلے، کب نکلے، کہاں سے نکلے، اور جب نکل ہی گئے تو پھر ایسی ایم کیو ایم کو دوبارہ بار بار موقع کیوں دیا گیا؟
नहीं, वो MKM तो फारूक हो गई ना, वो वाली अब तो नहीं MKM है। तो हाँ, अच्छा सवाल है, नहीं कि मैं पिछली MKM का भी जवाब देता हूँ, मौजूदा MKM की भी। सुहेल भाई, जो मजबूत माशरे होते हैं ना, वो कमज़ोर लोगों के लिए को बचाने के लिए कवानीन बनाते हैं, और जो कमज़ोर माशरे होते हैं वो मजबूत लोगों का। हमारा अब तक का कानून साजी जो है वो ताकतवर हलकों को, ताकतवर लोगों को, ताकतवर ख़ानदानों को ही तहफ़्फ़ुज़ देता रहा है। तो हमें डॉक्टर साहब, आपकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किलात में गुजरी, बाय चॉइस, बड़े दुख में रहे, लेकिन आपका पास टाइम, मशागिल, किन बातों पे खुश होते हैं? एक तो किताब से दोस्ती मेरी हमेशा से, और नहीं, कोई मौसीकी भी सुनते हैं? नहीं, अच्छी गज़ल का तो मैं, किसकी गज़लें सुनते हैं? इकबाल बानो को हर सुनना चाहता हूँ। मेरे तो पसंदीदा में वो उस्ताद अमानत अली भी थे। आप खुद भी कभी गाते हैं? फैज़ ने, वो अल्लाह ने बिल्कुल भी सलाहियत नहीं दी। फैज़ को बहुत पढ़ा है, बहुत सुना है, उनकी गज़लें भी जो। अच्छा, कौन सी पसंदीदा शेर आपको? गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, गज़ल की शक्ल में तो ये बहुत अच्छी है, वरना फैज़ ने तो बहुत कुछ कहा है कि और कितनों को लहू चाहिए तुझे अर्ज़ वतन, जो तेरे आरज़ बेरंग को गुलनार करे, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, कितने आंसू जो तेरे सहराओं को गुलजार करें, हम तो मजबूर वफ़ा हैं मगर है जाने जहाँ, अपने शाख से कुछ ऐसा भी करता है। कितनी दफ़ा मौत आपको छू के गुजरी है? जी बहुत करीब से, दोस्ती है उससे। कितनी दफ़ा गुजरी? जी कई बार गुजरी है। कभी गोली भी पास से गुजरी? जी बहुत बार।